ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور آج میں موجود ہوں مظفر آباد میں. چیف الیکشن کمشنر ہیں جو انتخابات کروا رہے ہیں آزاد کشمیر کے جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل. پوری ہسٹری ہے, یہ جج رہے ہیں یہاں پر, ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور اب یہ انتخابات کروا رہے ہیں. کشمیر کی تاریخ کے بڑے منفرد انتخابات جو بہت حوالوں سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. آئیے جانتے ہیں کہ انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں اور کیا انتخابات پرامن طریقے سے منعقد ہو پائیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی شاہ صاحب. مغل صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر جج بھی رہے ہیں. جی میں یہاں 2002 میں بطور جج ہائی کورٹ ایلیویٹ ہوا ہوں اور پھر 2010 میں اللہ کے فضل سے چیف جسٹس ہائی کورٹ بنا ہوں. 7 سال تک چیف جسٹس رہا ہوں. پھر سپریم کورٹ سے سینئر جج ریٹائرڈ ہوا. بطور جج چیف جسٹس ہائی کورٹ میں 3 سال چیف الیکشن کمشنر بھی رہا ہوں اور 2016 کے الیکشن جو ہیں وہ میں نے بہت کامیابی کے ساتھ اللہ کے کرم سے منعقد کرائے اور وہ تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے. 2016 کے جو الیکشنز ہیں ان میں تو کوئی تنازع نہیں تھا, لیکن آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑا ایک تنازع ہے پوری آزاد کشمیر میں, لوگوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر ہے. وہ الیکشن کا تنازع تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, لیکن وہ لوگوں کے اپنے انہوں نے اپنے حقوق کا نام دیا ہوا اس کو. اس سے پہلے 2-3 دفعہ تنازع ہو چکا ہے. وہ گورنمنٹ پاکستان کے نمائندگان, پاکستان کی ساری جماعتوں کی سیاسی قیادت بیٹھ کر اس کو یکسو کراتی رہی ہے. تو پھر دوبارہ جب الیکشن قریب تھے, شیڈول ہوا ہے 5 جون کو, تو انہوں نے 9 جون کی کال دی ہوئی تھی. تو وہی کنٹینیو کا وہی تنازع ہے. لیکن ہم نے ایک ڈویژن میں الحمدللہ انتخابات پرامن طور پر منعقد کروائے ہیں. میرپور میں ٹھیک. تو وہاں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئے ہیں. اس کے بعد وہاں کوئی تنازع ہوا ہے, لیکن انتخابات کے دوران کوئی ایسا تنازع نہیں ہوا ماسوائے نکیال کے کہ وہاں کوئی 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک بندہ. یہ جو میرپور کی فائرنگ ہوئی ہے اس میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کتنی کیجویلٹیز ہوئیں؟ یہ میرے پاس اس کا کوئی نہیں. مجھے بتایا گیا کہ 2 بندے شہید ہو گئے میرپور میں. تو یہ پتہ نہیں لگا کہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی اس میں تو لگتا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور ان پہ ایک دم فائر کھلا گیا. کوئی وجہ پتہ لگی آپ کے پاس, کوئی اطلاع آئی ہو؟ نہیں ہمیں میرے سے متعلقہ ہی نہیں تھی. تو الیکشن پہلے سے ہو گئے تھے. اگر یہ جھگڑا الیکشن والے دن ہوتا یا کسی پولنگ اسٹیشن پر ہوتا تو یہ میرے متعلقہ تھا. پھر میں پتہ کرتا ہوں اور اس کا ریڈریس کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ دوسرا مرحلہ ابھی ہونے کو جا رہا ہے اور تیسرے مرحلہ ہوگا پونچھ میں. یہ جو 3 مرحلوں میں الیکشن کروائے جانے کا فیصلہ ہے, یہ تو کشمیر کی تاریخ میں نہیں ہے. یہ کیا ضرورت پڑی 3 مرحلوں میں الیکشن کروانے؟ 3 مرحلوں میں مرحلہ وائز الیکشن کشمیر کی تاریخ میں موجود ہے. اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, وہ 3 مرحلوں میں ہوئے تھے. وہ بھی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہوئے تھے. جب پاکستان سے رینجرز نہیں ملی تھی اور پولیس بھی زیادہ مقدار میں نہیں تھی, تو ہم نے اپنی پولیس کو سامنے رکھ کر اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر نے 3 مرحلوں میں بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں. یہ 2022 کی بات. تو انتخابات مرحلہ وائز ہوتے رہتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی دیکھیں بعض دفعہ پسپون ہو جاتے ہیں, پھر دوسرے مرحلے میں ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ, وہاں تو ہوتے ہی اس طرح ہی مرحلہ بعد میں. تو یہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اور جو آزاد کشمیر میں تھوڑا بہت ہو جس کا ذکر آپ نے کیا اس کو سامنے رکھ کر ہم نے کیا. اس وقت سیکیورٹی ادارے جو ہیں پاکستان میں مختلف صوبوں میں شہروں میں جو دہشت گرد ہیں ان سے نپٹتے ہیں. تو وافر مقدار میں سیکیورٹی جو ریکوائرڈ تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ بنتی تھی. تو وہ جب دستیاب نہیں ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ مرحلہ وائز الیکشن میں جائیں تاکہ جو دستیاب 18-19 ہزار فورس اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. تو جب میرپور سے ہم فارغ ہوئے تو 2 دن 3 دن اس کی موومنٹ پر لگتے تھے. وہ آج ہم نے مظفر آباد ڈپیوٹ ہوئی ہے اور وہ ہمارے پولنگ اسٹیشن پر کچھ چلی گئی ہے, کچھ راستے میں. یہ بتائیں کہ پونچھ کا تیسرے مرحلے پر الیکشن رکھا گیا. جی
اس میں کیا وزڈم تھی؟ اس میں ایک وزڈم یہ تھی کہ پونچھ کے ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو کمپین کا موقع نہیں ملا، تو خیال یہ تھا کہ اس دوران شاید مسائل حل ہو جائیں، اور جن لوگوں نے کمپین نہیں کی تو وہ ان کو موقع مل جائے، ایکول اپورچونیٹی سب کے ساتھ. ایک تو یہ تھا 11 نشستیں ہیں نا وہاں پہ. ہاں جی. تو دوسرا یہ تھا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا بھی کوئی سیاسی حل نکل آئے گا، تو پھر وہاں الیکشن جو ہے اناؤنس تو ہم نے کی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ پھر ممکن ہو سکتا ہے. تو چانس ہے سیاسی حل کا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے والے سے؟ مذاکرات جب ہوتے ہیں شروع تو اس میں کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آتے. وہ مذاکرات شروع ہی اس امید سے ہوتے ہیں کہ حل نکلے گا. اگر یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ نہیں بیٹھتے. یہ بتائیں کہ پونچھ کے الیکشنز تو میرے خیال میں اپنے ٹائم پہ بہرحال ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ایز پر ٹوڈے. میرا خیال ہے کہ جو پونچھ میں حویلی کا ڈسٹرکٹ ہے، باغ ہے، دیر کوٹ ہے، بلکہ عباس پور ایک جگہ ہے، ان جگہوں پر الیکشن ہو سکتے ہیں. یہاں پرامن ماحول ہے. باقی شاید حالات اگر اجازت نہیں دیں گے تو آگے پیچھے باغ وسطی میں بھی الیکشن ہو جائیں گے وہ سارے، اور شرقی میں بھی. باغ کا مطلب ہے کہ باغ غربی، باغ وسطی اور باغ شرقی، تینوں میں ہو جائیں گے. صرف پونچھ کا مسئلہ ہے. پونچھ کا مسئلہ ہے. پونچھ میں سٹی کا مسئلہ ہے، پونچھ میں تھوراڑ کا مسئلہ ہے. اس طرح 3 سے 4 سیٹیں میرے خیال میں وہاں پہ تقریباً یہ 5 سیٹیں بنتی ہیں. سودنوتی اور اس کا اچھا سنوت شامل کر لیں. ہاں، تو سودنوتی اور بلوچ یہ اسی میں ہے، سودنوتی میں ہے. یہ مسائل ہیں. تو 5 سیٹوں پہ الیکشن آگے جا سکتا ہے. آگے جا سکتا ہے. ٹھیک. جی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.